بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفص بن میسرہ صنعانی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی کہ ان کو ابو صالح ذکوان نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے یا ان کی قیمت میں سے ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اس کے لیے آگ کی تختیہ بنا دیا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی انہیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن یعنی ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے ان کا دودھ نکالا جائے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس مالک کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ دنیا میں تعداد اور فربہی کے اعتبار سے جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے، وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا۔ یہ اس دن میں بار بار ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گائے اور بکریاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ گائے اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بچھایا یعنی لٹایا جائے گا۔ وہ ان میں سے کسی ایک جانور کو بھی گم نہیں پائے گا۔ ان میں کوئی گائے یا بکری نہ مڑے سینگوں والی ہوگی نہ بغیر سینگوں کے ہوگی، اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، سب سیدھے تیز سینگوں والی ہوں گی۔ وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے روندیں گی۔ یہ معاملہ اس دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب پہلا جانور گزر جائے گا تو ان کا دوسرا جانور واپس لے آیا جائے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 طرح کے ہیں، وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے ستر یعنی پردہ پوشی کا باعث ہیں، تیسرے وہ جو آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ بوجھ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کو ان کا مالک ریاکاری، فخر و غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھتا ہے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ یعنی گناہ ہیں، اور وہ جو اس کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں موقع ملنے پر اللہ کی راہ میں خود جہاد کرنے کے لیے باندھ رکھا ہے، پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا، تو یہ اس کے لیے باعث سے ستر ہیں، چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغیچے میں باندھ رکھا ہے، اور وہ خود جہاد پر جا سکے یا نہ جا سکے انہیں دوسروں کو جہاد کے لیے دیتا ہے۔ یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جتنا بھی کھائیں گے تو اس شخص کے لیے اتنی تعداد میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس شخص کے لیے ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور وہ گھوڑے اپنی رسی توڑوا کر 1-2 ٹیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان کے قدموں کے نشانات اور لید کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا، اور نہ ہی ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر سے گزرے گا، اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پئیں گے، جبکہ وہ مالک ان کو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنا ان گھوڑوں نے پانی پیا۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی 1 ذرے کی مقدار میں نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا،
اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا 2290